جو کروڈ خریدا ہے روس میں 8 قسم کے مختلف کروڈ ہوتے ہیں، جس میں کچھ لائٹ کروڈ ہیں، کچھ ہیوی کروڈ ہیں۔ ہم نے جو خریدا ہے یورول، میرے خیال میں وہ دوسرا لائٹسٹ کروڈ ہے، خام تیل ہے۔ جو سب سے زیادہ لائٹ خام تیل تھا وہ اویلیبل نہیں تھا، وہ ہمیں نہیں ملا۔ کراچی کی بندرگاہ پر روسی خام تیل سے لدے بحری جہاز سے تیل کی منتقلی کا عمل آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ عامر صاحب، رشین تیل میں امید رکھوں کہ پیٹرول تھوڑا سستا ہو جائے گا، گاڑی کے ٹینک فل ہو جائیں گے کسی کے پیٹرول کے لیے جو ہے پیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ ہم جو ہے چائنیز کرنسی میں اب رشیا کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہوں گے۔ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور تقریباً گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس طریقے سے جب تو ہم نے یورول خریدا ہے اور 1 لاکھ ٹن خریدا ہے جو اب ہم چلائیں گے۔ اس کے سیمپلز ہم پہلے سے وصول کر چکے ہیں، لیب میں ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ کیا یہ ہماری ریفائنریز میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ کیمسٹری ہمارے پاس آ چکی ہے۔ اب ہمارے پاس جہاز پورا آ گیا ہے جسے ہم چلائیں گے اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ روس سے تیل آنا شروع ہو جائے گا۔ عید مبارک ہو۔ عید مبارک ہو، مگر وہ جو آپ کا میں جواب دے دیتا ہوں، میں نے جو کافی ایکسپرٹ سے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ بہت کچھ اچھے رزلٹ آ گئے، کیونکہ بھی ٹرائل بیسس پہ بلایا جا رہا ہے، تو 1 سے 2 روپے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا اگر حکومت دینا چاہے پر لیٹر پیٹرول کے اوپر۔ 1 سے 2 روپے، اور وہ بالکل ویسے صحیح بھی فرما رہے تھے، کچھ غلط بھی تھا کہ جی یہ ہم ان سے بار بار پوچھا نا کس قیمت پہ بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کانفیڈینشیل ہوتا ہے، یہ نہیں ہم بتا سکتے۔ تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آج بلکہ ٹویٹر پہ بھی میری لوگوں سے بحث یہ چل رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ $75 کا جو ہے نا برنٹ کا جو پیمانہ ہے وہ اس کا مل رہا ہے، تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یہ $50 سے $60 کے درمیان میں جو ہے نا مل رہا ہے، تو یہ بڑا سستا ہے، یہ بتایا گیا۔ تو سستا بالکل ہے، مگر اس کے اندر اس کا منافع کی جو کی جاتی ہے، تعین کیا جاتا ہے، اس کے اندر 2 بڑے فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فریٹ، وہ ٹرانسپورٹیشن کے وہ کس طریقے سے آئے گا۔ جب آپ UAE سے منگواتے ہیں، مڈل ایسٹ سے منگواتے ہیں تو $2 پڑتا ہے، وہاں سے میں $10 اور $15 کے درمیان میں روس سے لگتا ہے۔ تو یہ آپ لگا لیں، گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے $18 بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ وہاں سے جو تیل آتا ہے اس کے اندر خام تیل میں سے، کروڈ آئل میں سے فرنس آئل 50% نکلتا ہے، بہت زیادہ نکلتا ہے، تو وہ بھی $4-5 اس کی بھی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ $18 سے $20 کا تقریباً آپ دیکھیں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کو نکال دیں تو جو باقی بچتا ہے اس کا $1 ارب کے قریب جو ہے نا یہ 1 ٹن کے جو جہاز آ رہا ہے اس میں سے بنے گا، جس میں میں نے کہا $1 نکلتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کہہ رہے ہیں، ریٹ نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ ابھی ہمیں اگر یہ ریٹ بھی مان لیے جائیں کہ 50 سے 60 وہ ہے، تو یہ 2/3 جو ہے ہمیں جو برنٹ کا ریٹ ہے جو اس وقت اس کے مقابلے میں مل رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج سے سال پہلے میں یہ ٹویٹر پہ ٹویٹس دکھا چکے ہیں، یہ لڑتا رہا، اور میں ان بڑے چند لوگوں میں تھا جو ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ کہہ رہا تھا خدا کریے یہ ممکن ہے، بلایا جا سکتا ہے، وہ ہم نے بس مس کر دی۔ اور اس وقت جو تیل مل رہا تھا $120 بلین کا تیل تھا، اور $60 بلین پہ روس ہمیں آفر کر رہا تھا، ہم نے وہ نہیں لیا۔ اب 75 کا ہے تو ہمیں 50-60 بھی ملتا ہے، تو وہ اب وہ بس مس ہو گئی، اور اب جو ہے اس کا ہمیں نہیں، اور بہانے جو دیے جا رہے تھے وہ بالکل غلط تھے۔ فار ایگزامپل کہ جی یہ ہمارے پاس تو ریفائنری کی وہ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ بلاول صاحب کی بلکہ ٹویٹ ذرا سنا دیں، یہ روس سے کچھ اس بہانے میں پرابلم تھی، امریکہ کو کچھ کرنا تھا۔ پچھلے سال دسمبر کے معاملات ہیں 15 تاریخ، یہ بہانہ بنایا گیا کہ جی ہمارے پاس ریفائن کرنے کی نہیں، تو اب یہ ریفائن کیسے ہو رہا ہے؟ ہم آف کورس ہماری لمیٹڈ ریفائنریز ہیں، مگر ہو رہا ہے ابھی۔ اور دوسرا یہ کہا جی روسی قدغنے ہیں، روسی قدغنوں کا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی گنجائش تھی، جس طرح امریکہ، چلو ہم انڈیا نہیں تھے جو کہ بالکل لڑ سکتے تھے، کمزور ملک تھے۔ ٹینک کی جو موٹر سائیکل کی ہے وہ فل ہو جائے گی، بالکل آپ امید نہ رکھیں، مجھے چھوڑیں، مصدق ملک صاحب نے بھی یہی کہنے کی کوشش کی ہے، مگر اس سے پہلے اتنا ایک عید کا سماں باندھ دیا گیا تھا، پرائم منسٹر اور ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا تھا کہ ہم نے جو ایک بہت بڑا قلعہ جو ہے نا وہ تسخیر کر لیا ہے۔
ٹویٹ انہوں نے کی کہ ہم نے یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے، سارے ایک دوسرے کو تعریفیں کر رہے تھے. تو آج وہ غبارے میں سے کافی ساری ہوا نکل گئی. انہوں نے کہا جی یہ امید نہ رکھے گا، گھوم پھر کے چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیٹرول کم ہوگا یا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا سن لیں. خیر اس کے وقت بھی ہمیں جو یہ پرائیویٹ کمپنیز نے لینا ہوتا ہے. آپ نے اس وقت امریکہ نے یہ کیا تھا کہ یا ویسٹرن ورلڈ نے یوکرین پہ قدغن لگانے کے لیے ایک سوئفٹ کا سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے بینکنگ سسٹم چلتا ہے. اس کے ذریعے پیسے نہیں تھے بھیجے جا سکتے. تو ہمارے روس میں پاکستان کے سفیر نے یہ کہا کہ ہم پہلے ہی تقریر کی ماسکو کے اندر کہ ہم پہلے ہی ویٹ جو انہوں نے ذکر کیا سواپ کے ذریعے، وہ یہ تھا کہ روبل کے اندر اور یوان کے اندر لے لیں تو ہم لے سکتے ہیں. ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا تھا پرائیویٹ کمپنیز کو، اور انہوں نے جا کے ایل سیز کے اندر کھولنے میں، اور وہ یہ چیز آ سکتی تھی تب بھی. اب بھی ہم یوان کے اندر لے رہے ہیں، مگر ہم یہ یوان لے رہے ہیں مارکیٹ سے. یہ یا تو لیتے نا گورنمنٹ کے اس کے اندر انوالو ہوتی کہ سی پیک کے ذریعے اس کا حصہ ہوتا تو ہمیں. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، مارکیٹ سے ڈالر خرید رہے ہیں. یہ جو تیل کے خریدنے کے لیے کیا جا رہا ہے، پی ایس او جو خریدنا چاہ رہی ہے، تو یہ وہاں سے خرید رہے ہیں، جس کا اگین ڈالر پہ بھی اثر بڑھے گا، ڈالر بھی اوپر جائے گا. ان کی انرجی ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگی، اور پھر امریکہ نے ایک اور پابندی لگا، روس کا تیل کوئی بھی 60% ڈسکاؤنٹ سے اوپر پیسے نہ جائے گا. تو مثلا جیسے آج کوئی 72 روپے کا تیل ہے جو عام مارکیٹ میں جو مڈل ایسٹرن کا تیل ہے، اس لحاظ سے کوئی 42-43 ڈالر بیرل پڑتا ہے، جو قیمت کے لحاظ سے بہت ہی اس وقت ڈسکاؤنٹڈ ہے اور موزوں قیمت ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے آج دن تک رشیا کے ساتھ کوئی ایسی تجارت نہیں کی ہے، خاص بالخصوص انرجی کے اوپر، کیونکہ رشیا سے ہم تیل بھی لے سکتے ہیں، رشیا سے ایل این جی بھی لے سکتے ہیں، رشیا سے نیچرل گیس بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے آغاز ہو رہا ہے. لیکن جو ہمیں ایک لوڈ پہنچا ہے، ایک ٹیسٹ امپورٹ کا حصہ ہے. 1 لاکھ بیرل تیل جو ہے، آج جو پیٹرولیم منسٹر مصدق ملک کی کانفرنس سے یہ ظاہر ہوا کہ ہم نے صرف 1 لاکھ بیرل تیل کا لیا ہے، جو تیل کی قیمت ہم نے چائنیز یوان میں ادا کر دی ہے. اور یہ ریفائننگ اس کی شروع ہو گئی ہے پاکستان ریفائنری میں، اور یہ 1 لاکھ بیرل جو ہے وہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینے میں پاکستان پہنچ جائے گا. اور اس کی ریفائنڈ پروڈکٹ سے ہمیں اس کی اکنامکس کا پتہ چلے گا کہ کیا پاکستان کے لیے یہ تیل موزوں ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، تاکہ پھر مستقل بنیادوں کے اوپر اس کی امپورٹ کا انتظام کیا جائے. ان کو جو ہے یوان میں پے کریں گے، اور اس کا جو ڈالر کے اوپر پریشر ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہوگا. پھر یہ بھی کچھ اب دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ یہاں سے رشیا سے آئل آیا ہے. اس کو ہم اپنی ریفائنریز میں 3 ریفائنریز ہماری اس کو جو ہے ریفائن کر سکتی ہیں. اس میں سے دیکھنا ہے کہ پیٹرول، ڈیزل اور فرنس کتنا نکلتا ہے. اچھا شعیب، اس پہ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ ہم نے اس میں دیر کیوں کی؟ اگر یہ اتنا اچھا یہ اقدام ہے، اس سے لانگ ٹرم ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں، تو ابھی کیا وجہ بنے کہ اب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ پہلے ہی ہم نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ جی، یہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تب یہ بریک تھرو جو ہے میلٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوا تھا، اور ابھی تک پاکستان کی اور رشیا کے درمیان جو ہے وہ بینکنگ چینل نہیں تھے. اسی لیے جو ان کا کروز تھا وہ ہم نے چیک ہی نہیں کیا تھا کہ ہمارے جو آئل ریفائنریز ہیں ان میں وہ چیک ہو سکتا ہے یا نہیں. آہستہ آہستہ جو ہے جب ہمارے ان کے یہ تعلقات بننا شروع ہوئے، اور پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ مسلسل اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کرنسی کے معاملات طے ہوئے کہ اس میں صرف ڈالر نہیں بلکہ جو رشیا کی کرنسی اس کے اندر بھی، اور خاص طور پہ جو چائنیز کرنسی ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوگی رشیا کے لیے. تو تب اس کے بعد جو ہے یہ اب دیر آیا درست آیا. بہرحال اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے رزلٹ کیسے آتے ہیں اور کتنا ہمارے لیے وائبل ہوتا ہے. اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے تقریباً یہ 16 سے 18 ڈالر جو ہے وہ سستا پڑتا ہے.